بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک سوال آیا تھا محترم صدیق صاحب کا، آپ کے بریڈ فورڈ سے کالر تھے، کہا یہ سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلے میں حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ سلسلہ قادریہ کا جو ہے، کیونکہ تمام سلاسل کے بزرگ تو ہیڈ تو سیدنا غوث پاک ہے، سلسلہ نقشبند میں آپ کا جو ذکر ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ شجرے میں آپ کا نام اس میں گرامی کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کے اندر نام کا آنا اس میں کوئی فیض کے لیے ضروری نہیں ہے بھی نام باقاعدہ سلسلہ میں آئے، کیونکہ وہ جن بزرگوں کے ساتھ سلسلہ منسوب ہے شہنشاہ نقشبند کے ساتھ، ان کے علاوہ بھی اوپر جو ان کے بزرگ ہیں اور جن سے سلسلہ وہ سارا چلتا ہے شجرہ نسب کا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام آئے، بلکہ آپ کے نام کی نسبت سے، جیسے میں نے اس کو عرض کیا اور معتبر کتب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب حضور شیخ وہاں سے گزرے ہیں حضرت شہنشاہ نقشبند کے آبائی وطن سے، بخارا کے پاس سے، تو جب آپ وہاں سے گزرے ہیں تو وہاں آپ نے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے میرا بیٹا بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوگا اور میں اس کو فیض اس کا دے کے جا رہا ہوں۔ تو گویا حضور غوث پاک کا فیضان ان کے پاس ہے، اور حضور غوث پاک نے خود وہاں سے گزرتے ہوئے 157 سال پہلے وہ فیض عطا فرمایا۔ تو فیض عطا ہونے کے لیے، فیض لینے کے لیے، بلکہ حضور غوث پاک کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، آپ فرماتے جس نے میرے ساتھ محبت بھی رکھی تو اس کو بھی قیامت کے دن اس محبت کا اجر ملے گا، صرف محبت کا بھی۔ اور اولیاء کرام کے لیے تو جیسے کہ ولی اس وقت تک ولی ہوتے ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے بھی ولی تھے، تو جب آپ نے فرمایا اور یہ ساری شاعتیں اس سے پہلے کہ جتنے 7 اقطاب کا ذکر کیا ہے انہوں نے شیوخ نے، اور ان تمام نے اپنے اپنے وقت میں حضور غوث پاک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہمارے بعد ایک ایسی ہستی تشریف لائے گی کہ جن کے بارے میں ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کا فیضان عطا فرمایا ہے، اور اس غوثیت کے فیضان سے ہم ان سے پہلے ان کی غوثیت کا اقرار کر رہے ہیں اور ان کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو ہر ولی جو ہے، جو بنا ہے ولی، اور تمام سلاسل جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، وہ تمام حضور غوث پاک سے فیض یافتہ ہے۔ اور شجرہ کے اندر بات صرف انہی کا ذکر آتا ہے جہاں پہ باقاعدہ بیعت ہوئی ہے، اور باقاعدہ بیعت سے خلافت، خرقہ خلافت ملا، اجازت ملی، مجاز بنے، ان کا سلسلہ آتا ہے شجرہ مبارکہ کے اندر۔ اور حضور غوث پاک کا فیضان اولیاء کرام کے لیے خاص ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ کہا نا قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، تو یہاں پر آپ نے کل مومن نہیں کہا یا کل مسلم نہیں کہا یا اپنے مرید کا صرف خاص بات نہیں کی ہے، بلکہ اولیاء کے ساتھ بات کی ہے۔ کل ولی اللہ ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اس کو تمام ائمہ نے صاحب باجت الاسرار ہوں یا دیگر جتنی کتب لکھی گئی اس پر، حضرت شیخ حق شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، ان تمام نے اس بات کی تصریح کی ہے، ابن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ تو گویا آپ کا جو قدم مبارک کا فیضان ہے، اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے سیپریٹ پروگرام میں جو ہمارا آ رہا ہے، اس حضور کے جملے پر، شیخ کے جملے پر، اس پر ہمارا پورا پروگرام ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ آپ کا جو قدم ولایت ہے، آپ کا جو قدم فقر ہے، اور اس کے ظاہری اور باطنی دونوں معنی مراد ہے۔ اور یہ جیسے شاہ صاحب نے پہلے ارشاد فرمایا کہ قدم کے لیے وہاں کا پہنچ جانا، اس کو تمام لوگ مانتے ہیں اور سب کے اکابر مند۔ آپ کی اجازت سے، کیونکہ یہ انہوں نے نقشبندیہ مجددیہ کا بھی ذکر کیا، تو ایک آپ کی توجہ اس پر تھوڑی دلا دیتا ہوں بسم اللہ، کہ باقاعدہ جو خرقہ خلافت ہے نا حضور غوث پاک کے سلسلے کا، یہ حضرت شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور مجدد الفسانی سرکار کو پہنچایا ہے۔ حضرت شاہ کمال کیتلی بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے، جو حضرت شیخ طاہر جو لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے وہ خلفاء میں ہیں، کیتھل شریف والے، ان کے بیٹے حضرت شاہ سکندر کیتلی ہوئے ہیں، آپ نے حضرت شاہ کمال کیتلی کے پوتے ہیں یہ، اور آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ آپ شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ سکندر کیتلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ خلافت قادریہ عطا فرمائی، اور ان کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہ شیخ احمد سرہندی تک پہنچائی جائے۔ اور آپ کے جتنے تذکرہ نگار ہیں، حتیٰ کہ جہان امام ربانی میں ڈاکٹر مسعود صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور اس پر کئی مقالجات لکھے ہیں کہ حضرت مجدد کے سلسلے کو باقاعدہ نقشبندی قادری سلسلہ بھی کہا جاتا رہا ہے، اور باقاعدہ جو خلافت کا سلسلہ ہے اور جبہ مبارک ہے قادری طریقت کا، وہ حضرت مجدد الفسانی کے پاس موجود ہے۔ اس طرح
باقاعدہ تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نقشبندی طریقت میں اجازت قادریہ بھی موجود ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ.